بڑا ان کی تنظیم ہے، بڑا نیٹ ورک ہے، بڑا ٹی وی چلتا ہے ان کا. تو وہ کہہ رہے تھے حضرت، لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، حضرت امام حسین جو تھے شہید ہوئے، تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور پھر جو تھا نماز پڑھی. تو وہ کہتا ہے نہیں، ایسے نہیں ہے. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے کہ اس لیے کہ جب خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو. اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 72 زخم تھے، اور ایک زخم میں کئی زخم تھے، خون بہ رہا تھا. آپ کا پورا جسم اقدس زخموں سے چور تھا. آپ کا جسم مبارک خون جو تھا وہ کپڑوں پر اس طرح تر تھا کہ جیسے کسی نے پانی میں گھوتا لگایا ہو اور باہر نکلے. فرماتے اس طرح خون تھا. تو وہ کہتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے سجدہ کیسے کیا. ابھی میں بہت چھوٹا ہوں، وہاں ہوں جہاں علماء کے قدم ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، لیکن بتاتا ہوں یہ وہ ہیں انہیں غسل اور وضو کی ضرورت نہیں. اس نے کہا کہ امام حسین کربلا میں وقت آخر جو سجدہ ادا کیے تھے وہ سجدہ نہیں کیے تھے. پھر کیا تھا کہ وہ سجدہ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ امام باوضو تھے ہی نہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کل ذنب. اس قادری نے کہا کہ امام وضو میں نہیں تھے، لہذا آخری وقت میں سجدہ کیسے کر سکتے ہیں. اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حالت کا تذکرہ فرمایا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 10 محرم الحرام جمعہ کے روز ہوئی. اگر وہ وقت ارشاد فرما دے. 10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا. اب وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں. تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا. تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی. کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالات ہوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، حالات ایسے ہی تھے، تو اس وقت نماز کی سی صورت کر لینے کہ وہ نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے. تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا. اس وقت کوئی آیتیں پڑھنے کا تو پڑھا نہیں ہے، بس سجدے میں سر رکھ دیا اور یہ پیغام دے دیا گویا کہ یہ سر اب بھی جھکا ہے تو بارگاہ خداوندی میں جھکا ہے، کسی سرکش فرمایا گیا. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی کیفیت میں نہیں تھے. آپ نے وقت شہادت اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور اس دوران آپ کا سر مبارک تن مبارک سے بدبختوں نے جدا کر دیا. یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایسا نہیں تھا، آپ نماز کی کیفیت میں تھے. تو پیارے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے، عرب کا مقولہ ہے کہ المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھے کی طرح ہوتا ہے. آپ اعتراض کرنے والے نے کسی کتاب کا حوالہ دیا، کسی کتاب کے اندر پڑھا، کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ ایک روایت دکھا دیں کہ جو سندن صحیح ہو، کہ جس میں یہ مذکور ہو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین حالت نماز کے اندر شہادت پائی ہے، یقیناً نہیں دکھا سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام مکی نے اپنی کتاب سمت النجوم کے اندر اور دیگر مورخین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا کہ ثم صلی الحسین باصحابہ ظہر صلاۃ الخوف ثم اقتتلوا قتالا شدیدا. فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد پھر قتال ہوا. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی شہید ہوئے، یہاں تک کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے
رہ گئے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر جب آپ میدان کربلا میں گئے، جس طرف امام حسین رخ کرتے دشمنوں کی صفوں کی صفیں پیچھے ہٹ جاتی تھی، کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں یہاں پر حتی نادا شمر بن ذی الجوشن ماذا تنتظرون بقتلہ، جب یہ حال شمر نے بدبخت نے دیکھا تو اپنے لشکر والوں کو، سپاہیوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے سپاہیوں کس بات کا انتظار کر رہے ہو، امام حسین کو شہید کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ فتقدم الیہ زرعۃ بن شریک التمیمی، زرعہ بن شریک تمیمی آگے بڑھا، فضربہ بالسیف علی عاتقہ، حضرت امام حسین کے کندھے مبارک پر تلوار سے اس نے وار کیا، ثم طعنہ سنان بن انس، پھر سنان بن انس آگے بڑھا، اس نے بالرمح نیزے کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، ثم نزل فاہتز رأسہ ودفعہ الی قولی، یہاں تک کہ پھر یہ آیا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدے کی حالت میں سر مبارک تن مبارک سے جدا کر کے خولی کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اس میں کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، بلکہ آپ تو ظہر کی نماز پہلے اپنے رفقا کے ساتھ صلاۃ الخوف کی طرح ادا کر چکے تھے۔ چند دن ہو گئے نا سوشل میڈیا تھے نا دعوت اسلامی دے امیر نے نا حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب اے محسن اہل سنت درویشی اہل سنت جنہیں سنیا دا اینا کام کیتا انہاں دا ایک کوئی کلپ لے کے نا کٹ وڈ کر کے تے کئی کمینے پہنچنے پھر دینے۔ اس نے کہا کہ امام حسین کربلا میں وقت آخر جو سجدہ ادا کیے تھے وہ سجدہ نہیں کیے تھے، پھر کیا تھا کہ وہ سجدہ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ امام باوضو تھے ہی نہیں۔ اس قادری نے کہا کہ امام وضو میں نہیں تھے۔ دیکھو جی انہوں نے کہا ہے حسین نے وہ جو سجدہ کیا تھا وہ شاید نماز والا نہیں تھا تو وضو کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دیکھو جی حسین کی گستاخی ہو گئی، آل رسول کی گستاخی ہو گئی۔ میں کیا لعنتیا جے ایک گستاخ ہے نا حسین دا تو پھر میں نے کوئی عاشق بھی دکھا بکواس بند کر پہلے پائی کا لینا۔ آج بھی ایک سید نے مینو بڑی سونی گل دی مینو لگی، انہیں آکھیا اے دنیا دے کمینیاں نو کون دسے، جڑے دشمن نے دنیا دے کمینیاں نو کون دسے کہ میرے جد کریم حضرت امام حسین نے نماز پہلو پڑھ لئی سی، جیسے وقت شہادت آیا سیر سجدے چ رکھیا، وہ سجدہ نماز والا نہیں بلکہ شوق شہادت ہے۔ ایک سید زادے نے میں دسیا جڑا کھڑا سید زادہ ہے، اوے بولا اے سبحان اللہ، کھڑے سید زادے بابا جی اینج دے ہوندے نے، انہاں آکھیا کملیاں نو کون دسے جنہاں پڑھے ہی ککھ نہیں ہیں، اور ڈوما نو سن سن کے اتھوں تائیں پڑھا ہے، انہاں نو کی پتہ بابے اور آکھیا کی ہے۔ اور سن لو فتنیاں دا دور ہے، زمانے دے بڑے بڑے خبیث اور شیطان لوگ سپیشل اس کماتے نے علماء دیاں پرانیاں ویڈیو کٹ کے عجیب و غریب طریقے دیاں بنا کے فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، اور بچو فتنہ پروراتوں۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اور اس بابے تو لوکاں نو زیادہ ہی پیڑ ہے، بابے پیر الیاس قادری تو زیادہ ہی پیڑ ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ دی وجہ تو کئیاں دی پیر والی دکانداری بند ہو گئی، اے شرابی کبابی نشئی دانداں دے نساؤ کتیاں دے لڑاؤ خسریاں دے نچاؤ کبڈیاں دے میچاں دے کراؤ، انہاں دی دکانداری بند ہوندی ہے۔ انہیں دسیا ہے کہ شریعت کی ہے، اس بابے نے دسیا میں کیا ہور سڑو ہور پونکو، وہ تو حسین دا نوکر ہے۔ اور انہاں فرمایا میرے جسم دا کٹ کے قیمہ کر دیو، کٹ کٹ کے اگر ایک قطرے تو یا علی دی آواز آنا تو میرے الیاس قادری۔ خدا کی قسم میرے دل میں تو الحمدللہ ہر صحابی کی عظمت ہے، اور مولا مشکل کشا کی عظمت تو اور ان کی محبت تو میرا کوٹ کر قیمہ کریں گے نا تو خون کے قطرے قطرے سے انشاءاللہ یا علی کی صدائیں نکلیں گی انشاءاللہ۔ مجھے تو اہل بیت سے محبت ہے، میرے پاس خدا کی قسم نیکیاں تو ہیں ہی نہیں، مجھے تو بس یوں لگتا ہے کہ امام حسین بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے نانا جان ہمارے قصیدے گاتا تھا، ان کو جنت میں لے جائیے انشاءاللہ۔
बाबे दे नाम ते किवें लोकां नूं वजद आउंदा ओए भौंकण वालिया भौंक तू सड़ना ही है तू तो सारी जिंदगी वो काम ना कर छड़िया पीर इलियास कादरी का कसूर की है इन्हें लोगों नमाजी बनाया कुरान पढ़ाया पाकिस्तान का वफादार बनाया आले रसूल का अदब सिखाया मुस्तफा दे सहाबियां का अदब सिखाया औलिया कामिलीन का अदब सिखाया पाकिस्तान ने पूरी दुनिया च मदरसियां नूं बनाया मस्जिदां नूं बनाया वजो नहीं फरमा रहे ना इन्हें कुत्ते रखे ना इन्हें घोड़े रखे ना इन्हें आला नस्ल के जानवर रखे ना इन्हें अपने डेरे ते पैंडुआ बनाइया और शरण वालिया साड़ तू कर कुछ नहीं सकिया हुसैन का मिशन दे अमल कर साड़ शरण वालिया साड़ चुप कर गए हो जनाब साड़ो शरण वालिया साड़ तेरे मुकदरा चाहिए कुछ मैं तेन किया एक सतही जिहा इल्म रखने वाला बंदा वो भी समझ सकता है कि बाबे और आखिया की है लेकिन ना जाहिला नूं कौन समझावे हैं कल दे चमचे उठ के वो दसते ने फलां ये हो गया फलां ये अगर इलियास कादरी के अंदर को फर्क होता ना तो पूरी दुनिया के उलमा कभी एतमाद ना करते चंद जाहिला दा टोला है जेड़े कुत्ते वांगू भौंकदे फिरदे ने लेकिन हकीकत यह है ਉਹਦਾ कसूर यह है कि इन्हें रुख कौम का बदल के रख दिता है हुण कौम उन्होंने हथों जाती पई है तो इन्होंने परेशानी शुरू हो गई है निक्कियां निक्कियां गल्लां कट वड़ करके भी किसी तरह गुस्ताखी साबित होवे मैं कहा जिन्हें फैजाने इमाम हुसैन के मदरसे बनाए फैजाने इमाम हुसैन के नाम दी मसीतां बनाईयां जिन्हें उन्होंने वालिद उन्होंने वालदा पाक उन्होंने नाना जान उन्होंने भाई जान सारे दियां नाम दी मसीतां बनाईयां ते जे वो भी हुसैन पाक का गुस्ताख है तो कोई आशिक वखा ना समझ आ रही है मेरी बात सड़ा ना लियो सड़ो किताबों च लिखिया इमाम ने नमाज तो पहले ही पढ़ ली और वो सैयद की गल मैनू याद आ गई कहता है तो सजदा शौक शहादत दा है तवज्जो नहीं फरमाया और ये मैं जरूर अर्ज करांगा जमाने के फितरियां तो बचो कोशिश की जा रही है कि फिर कबारियत नूं हवा दी जाए एवं जनाब ना गल्लां नूं कट वड करके गुस्ताख साबित किया जाए फलाना टमकाना किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना अपने सहीउल अकायद सहीउल अमाल सहीउल अफाल उलमा उन्हां दे दामन दे नाल मजबूती दे नाल जुड़ जाओ इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। कल की बात तो सुनो इनकी कमाल हो गया ना कल जुमला कैसा कहा कि ऐसा इश्के मौला अली है मेरी रगों में कि अगर मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर दो तो मेरी बोटी बोटी का कर दो तो मेरे खून का एक एक कतरा करेगा मेरे खून का एक कतरा कहेगा या अली 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 और ये बता दूं गलत फहमी में मत रहना मेरा पीर झूठ नहीं बोलता मेरा पीर है ना ये झूठ नहीं बोलता मेरा पीर सच्चा है मेरा पीर सच्चा है ये जो कह रहा है ना ऐसा है क्या कहना तार की हिम्मत क्या कहना।